السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ مطلب ہمیں تو یہ جو پانچ ایمانیات ہیں، ہمیں پھر یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کوئی مسلمان جب نان مسلم مسلم کنورٹ ہوتا ہے تو ہمیں پھر یہ نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر، یہ جو پانچ ایمانیات ہیں؟ شکریہ۔ قرآن مجید توحید کی دعوت دیتا ہے، اور توحید کی اس دعوت کو وہ جس کلمے میں بیان کرتا ہے وہ دسیوں جگہ قرآن میں نقل ہوا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اسی طرح سے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا تھا، اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اب ہم نے اپنا دین ان کے ذریعے سے دیا ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن مجید میں اسی طرح بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں یا کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اس وجہ سے ان سے ایک کلمہ ہم نے ترتیب دے دیا ہے۔ یہ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ ہم نے ہی نہیں ترتیب دیا، خود رسالت مآب نے اس کو یہی صورت دے دی ہے۔ چنانچہ حدیث جبریل میں یہ بات اسی طریقے سے بیان بھی ہو گئی ہے۔ یہ بہت کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ان دو باتوں کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اسلام کو شعوری طور پر قبول کر لیتا ہے۔ اب اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ بعد میں اس کی تعلیم کی ضرورت ہے، وہ بعد میں ہوتی رہتی ہے۔